اب ڈھیلا نہیں، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے دماغوں اور دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. جب نبی کو بشارت مل گئی تھی کہ یہ شہید ہوں گے اور حضور نے ان کی شہادت کو نیگیٹو نہیں دیا، منفی نہیں دیا، نبی نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ حسین خبردار اس مقصد سے نہ نکلنا، بلکہ حضور نے تائید بھی فرمائی ہمیشہ. اور وہ جو شیشی پڑی ہوئی ہے صحابہ کرام امہات المومنین اسے تک پتا کرتے تھے کب یہ خون بنے گی اور معلوم ہوگا کہ حسین شہید ہو گئے. اور پھر یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے پیش کی کہ حضور کربلا میں موجود ہیں، آپ کی ریش مبارک پہ خاک یعنی اٹی ہوئی ہے خاک سے، آپ کے سر اندر پر خاک پڑی ہوئی ہے، گرد آلود ہے. یہ حضور شہادت دیکھ رہے ہیں. اگر اقتدار کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے نواسا گیا ہوتا تو نبی ان کی طرف کھڑے ہوتے کربلا میں، نبی ان کے خون کو جمع کر رہے ہوتے، نبی ان کے غم میں ہوتے، نبی ان کی شہادت سے پہلے ان کے لیے آنسو بہاتے. میں نے کہا واقعات کو توڑ توڑ کے پیش نہ کرو جناب، یہ بھی دیکھو کہ کربلا کو حضور نے سالوں پہلے کس انداز سے بیان کیا. تم نبی سے لڑائی دور لے رہے ہو، نبی اقتدار، حسین اقتدار کے لیے حسین اقتدار کے لیے اچھا تو کیوں گئے؟ یہ صرف امام حسین کی گواہی نہیں بلکہ کئی صحابہ اور بھی اس پر گواہ ہیں. امام علی مقام نے خود فرمایا جو آدمی کسی بادشاہ جائر کو دیکھے، جائر ظالم حدود اللہ کو پامال کرنے والا، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہو. اور حضرت عبداللہ ابن مبی ہے ان سے روایت ہے، عبداللہ ابن حنظلہ ہے ان سے روایت ہے، اور حضور کی حضرت ایک صحابی ہے ماقد ابن سنان، یہ سارے کہتے ہیں کہ یزید وہ تھا جو محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، بیٹیوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، بہنوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، شراب کو حلال سمجھتا تھا. تم آج کا تمہارا مولوی بڑا عقیل ہو سکتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، 4 کتابیں پڑھ لے، جو 8 سال مدرسے میں لگا لے، وہ حسین کو پرکھتا پھرتا ہے، اور جو حسین 7 سال نبی کی گود میں پلا ہو. تمہارے مدرسے میں تو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، تمہاری علمیت کی طرف کوئی اشارہ کر نہیں سکتا، جو حسین بڑا ہی مصطفیٰ کے مدرسے میں. ذرا اونچا بولے سبحان اللہ، اونچا بولے سبحان اللہ. یہاں آپ کے گاؤں میں داتا صاحب کی کشف المحجوب اگر پڑھی ہو سجافی صاحب، وہ حوالہ نکال کے ان کو دکھائیے گا. داتا صاحب فرماتے ہیں، بس کسی میں خطاب ختم ہو گیا. داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ کے ذکر میں، وہ یہ فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا اور وہاں حضرت بلال حبشی کے مزار پر میں گیا حاضری کے لیے. مجھے نیند آ گئی، مزار کے پاس میں ٹیک لگا کے سو گیا. خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں کوئی بزرگ ہے جنہیں حضور اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. یہ داتا صاحب کشف المحجوب میں خود لکھ رہے ہیں، اور اپنے سر کے کانوں سے بھی اور دل کے کانوں سے بھی سننا. حضور ایک بزرگ کو لا رہے ان گود میں، حضور کی گود میں. تو میں نے آگے بڑھ کے حضور کی قدم بوسی کی، سلام نیاز پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے دل میں تعجب ہے کہ یہ آپ کی گود میں کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تیری ہی ولایت کے ہیں، یعنی داتا صاحب بھی ایران کے تھے، تو یہ جو گود میں ہے نا فرمایا یہ بھی تیری ولایت کے ہیں. وہ جو میں ابتدا میں پڑھ چکا وہی میں جوڑ رہا ہوں تعلق ابتدا کا انتہا کے ساتھ. یہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ تیرے امام ہیں. بس اتنا دیکھنا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب باقی بھی صفات نہیں ہے، یہ اپنی صفات کے ساتھ قائم نہیں ہے، رسول اللہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ جسے نبی لے کے جائے وہ باقی فی صفات نہیں ہوتا، وہ فانی فی صفات ہوتا ہے، اس کی اپنی صفات ختم ہو جاتی ہے، وہ نبی کی صفات سے باقی رہ جاتا ہے. تو جسے آپ سننا یہ جملہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فرمایا جسے نبی گود میں اٹھا لے وہ نبی کی صفت سے باقی ہوتا ہے، اس سے امکان خطا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے خطا کا صدور ہی نہیں ہوتا. اور میں نے کہا سنیوں کوئی عقل مت ہاتھ مارو اپنی عقل کو، جسے خواب میں نبی گود میں اٹھا لے. داتا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ امکان خطا تو اس سے نہیں ہوتا جو زہرا پلی ہی نبی کی گود میں، جو حسین پڑا ہی مصطفیٰ کی گود میں ہو. معلوم یہ ہوا داتا صاحب کا نظریہ ہمارے والا، اور ہم داتا صاحب کے
نظریے پر ہے. جو خواب میں گود میں اٹھا لے اس سے تو امکان خطا ہی نہیں. وقوع اور صدور اور دور کی بات ہے. اور جو زہرا بطول مصطفیٰ کی گود میں پلی ہو اور جو حسین نبی کی گود میں پلے ہوئے ہوں تم کہتے ہو کہ اقتدار کے لیے گئے تھے. ان کے اوپر غلیظ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ نبی کے پالے ہوئے. کس کے پالے ہوئے؟ نبی. بات ختم ہو گئی. آپ تک پیغام پہنچ گیا. سنی تو حضور کے تبرکات کو بھی مانتے ہیں. مانتے ہو نہیں؟ اگر آج کی محفل میں یہ اعلان ہو جائے کہ میں حضور کا وہ پانی لے کے آیا ہوں جو حضور نے جس کا شرب فرمایا تھا, حضور نے پیا تھا, میں آپ کے تصور سے ایک روحانی ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ تصور میرے پاس موجود نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو یہ خبر مل جائے کہ میرے پاس وہی پانی ہے کہ جسے کبھی نبی کے لب لگے تھے, آپ کی ایمانی حالت کیسی ہوگی؟ جس شے کو نبی کے لب لگ جائے. اچھا یہ تو لب ہے نا, جہاں نبی لعاب ڈال دے. مدینے میں ایک کنواں تھا بئر روما. سننے میں یہ آیا کہ اس کا پانی بڑا کم تھا یا اس کا پانی کھارا تھا. حضور کو شکایت کی گئی. حضور نے فرمایا مجھے لے چلو. حضور تشریف لے گئے. حضور نے اپنا لعاب اس پہ ڈالا. ایک روایت میں آتا ہے پانی زیادہ ہو گیا, ایک میں آتا ہے کہ پانی کھارا تھا میٹھا ہو گیا. جہاں نبی لعاب ڈال دے نہ قلت رہتی ہے اور نہ پانی کھارا رہتا ہے. جہاں لعاب نبی کا